اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ناظرین، مجھے دیکھنے والے سننے والے اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس کے پہلے آپ کی خدمت میں اپنی نظر خود کیسے اتارے اس کا پہلا پارٹ 1 ہم نے بھیجا تھا، اور اللہ کے فضل سے تمام میرے دوستوں نے بہت پسند کیا۔ آپ تمام کا جنہوں نے مجھے کومنٹ کی ان کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں بتایا تھا کہ نظر کی وجوہات کیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ نظر کی کتنی قسمیں ہیں۔ نظر کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہے صرف نظر، اور اس کے جو ریزنز ہے، وجوہات ہے، وہ آپ کو پہلے پارٹ میں بتا دیے ہیں کہ کیا اس کی وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر نظر بد ہے، نمبر 3 پر نظر حسد ہے، اور نمبر 4 پر نظر زمانہ ہے۔ نظر حسد اور نظر زمانہ یہ بڑی خطرناک نظر ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم نظر میں پارٹ 3 میں تیسرے حصے میں کریں گے۔ آج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ نظر بد کیا ہوتی ہے اور اس کی وجوہات، اس کے ریزنز، کیسے پتہ چلے کہ ہمیں نظر ہے یا نظر بد ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نظر بد میں کہ کچھ نہ کچھ بیماری لگتی ہے، سر کا درد رہنا، مائیگرین رہنا، آدھا سر کا دکھنا، پیٹ میں خرابی رہنا، کھانا ہضم نہ ہونا، کھانے کے بعد فوراً سے ٹوائلٹ لگ جانا، اور پیٹ کے قسم قسم کے مسائل۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھائے گا، روئے گا زیادہ، رات میں ڈر جائے گا، چونک جائے گا۔ اس طریقے کی بہت سی علامتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر بد ہے، بری نظر ہے۔ اب یہ بری نظر ہے تو اس کو کیسے کاٹیں گے، کیسے ختم کریں گے؟ ایک طریقہ نظر کو ختم کرنے کا پہلے حصے میں بتا دیا ہے۔ جن احباب نے پہلا حصہ نہیں دیکھا، پارٹ 1 نہیں دیکھا، ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی جائے گی، وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نظر بد کو کیسے کاٹیں گے؟ 2 طریقے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دونوں ہی آسان طریقے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، 7 لال مرچ لینی ہے، 7 پوری لال مرچ ہو، کٹی نہ ہو، پھٹی نہ ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور ڈنڈی کے ساتھ ہو، 7 لینی ہے۔ ہر مرچ کے اوپر 11 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، 11 مرتبہ ہر مرچ پر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں۔ 29ویں سپارے میں پہلی سورت ہے تبارک الذی، اور اس کے بعد والی سورت ہے سورہ قلم، دوسرے نمبر کی 29ویں سپارے کی دوسری سورت ہے سورہ قلم، اس کی آخری 2 آیتیں۔ کون سی آخری 2 آیتیں ہیں؟ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت آسان ہے، تھوڑا اچھے سے انداز میں، اچھے مخارج کے ساتھ یاد کر لیں، یہ ہمیشہ کام لگے گی۔ ہر مرچ کے اوپر 11 دفعہ پڑھ کے آپ نے ایسے دم کرنا ہے اور اس کو الگ رکھ دینی ہے۔ اب جو بھی منظور نظر ہے، جس کے بھی بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر نظر بد ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرچ لینی ہے، اور وہی طریقہ جو پہلے میں نے بتایا تھا پہلے پارٹ میں، 7 دفعہ وہی اسی طریقے سے الٹی سمت، اینٹی کلوک وائز، جس طریقے سے طواف ہوتا ہے، الٹا طواف، اس طریقے سے آپ کو وہ 1 مرچ اتارنی ہے اور آگ کے اوپر رکھ دینی ہے۔ اب ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مرچ کو جب آگ پہ رکھا ہے تو اس کے اندر سے مرچ کی جو خوشبو ہے، جسے دھاس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے گھر میں کھانسی ہو جاتی، کیا اس طریقے کی دھاس نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے؟ اگر نہیں نکل رہی ہے، صرف مرچ ویسے ہی جل گئی، پھر آپ نے ان 7 مرچی میں سے دوسری لینی ہے، پھر اسے اسی طریقے سے 7 مرتبہ الٹی گھما کے پھر جلانی ہے۔
پھر اس میں سے بھی نہیں آئی، دھاس نہیں آئی تو تیسری مرچ، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ساتوں سات مرچ ایک دن میں جلا دینی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں 7 مرچ جلانے پر بھی ساتوں مرچوں میں سے دھاس نہیں آئی ہے تو پھر آپ نے دوسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے۔ تیسرے دن اگر دوسرے دن بھی نہیں آئی تو تیسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کتنی بھی پرانی نظر بد ہوگی، کیسی بھی نظر ہوگی، کہیں سے بھی لگی ہوگی، اللہ کے فضل سے 3 دن کے اندر اندر مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دھاس کا نکل جانا مرچ کے اندر سے یہ علامت ہے کہ اس بندے کے اوپر سے نظر ختم ہو گئی، کام ہو گیا بالکل۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے، یہ طریقہ ہے کہ جب بچہ رات میں بہت زیادہ روتا ہو، یا آپ کہیں سے جا کر آئے ہو، کسی فنکشن میں سے لے کر آئے ہو بچے کو، اور بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، کھا پی نہیں رہا ہو، دودھ نہ پی رہا ہو، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ یہی دونوں آیتیں سورہ قلم کی آخری والی جو میں نے ابھی بتائی ہے، یہی دونوں آیتیں یہ پڑھنی ہے اور بچے کے چہرے پر پھونک مارنی ہے زور سے، اس طریقے سے زور سے پھونک مارنی ہے اس کے چہرے پر۔ اب آپ دیکھیں گے اس کی نشانی کیا ہے کہ بچے کے اوپر جب دم کیا ہے تو اس کی نظر ختم ہو گئی، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی 3 نشانی ہے۔ یا تو بچے کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ اس میں بڑھوتری ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی، چمکنے لگے گی اس کی آنکھیں۔ جب اس کی آنکھیں چمکنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر آپ کی پڑھائی کام کر گئی۔ یا پھر اسے بگا سے آئیں گے، جمائی آئے گی، یا پھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ یہ 3 علامتیں ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ بچے کی نظر کٹ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 3 میں سے کوئی علامت نہیں آئی اور بچے نے رونا چپ نہیں کیا، رونا بند نہیں کیا، پھر 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ سے یہ عمل کرے، پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ 7 مرتبہ بھی آپ عمل میں نہیں پہنچیں گے کہ بچے کے اوپر سے ہر طرح کی نظر اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے نظر بد کی وجوہات بھی بتا دی اور 2 طریقے بھی بتا دیے آپ کے سامنے، بہت آسان بتا دیے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں کچھ لمبا زیادہ بتاتا نہیں اور مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں ہوں، بہت آسان طریقے سے بتا دیا۔ اس عمل کو کریں، اپنے بچوں پر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے، بڑوں کو شفا دے مجھے اور تمام امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کے جو بھی ویڈیوز بنتے رہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور کسی قسم کی کوئی بھی معلومات چاہیے، روحانی، جسمانی، کوئی بھی، آپ کومنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں یا روبرو ہمارے سینٹر پہ آ کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔